آپ کی بڑی مہربانی۔ دیکھیں، بلوچستان گزشتہ کئی سالوں سے اس حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں 25 اور 26 کے درمیان میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتا ہے۔ موسیٰ خیل میں جو واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات نے بلوچستان کا جو جمہوری سیاسی چہرہ تھا اور جو انسانیت پسندی، امن دوستی کا جو چہرہ تھا، اس کو مسخ کر دیا۔ چونکہ اس طرح کے واقعات قابل مذمت ہوتے ہیں اور کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوتے، تو ایسے واقعات سے بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور یہ منفی اثرات ظاہر ہے تمام ملک میں جہاں جہاں دوسرے قومیں متاثر ہوتی ہیں وہاں اس کا نیگیٹو میسج جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری میڈیا، ہماری سوشل میڈیا میں لوگ اور ہمارے بڑے بڑے دانشور لوگ، سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی اسی طرح ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایسے واقعات پہ ہمیں بڑی نظر رکھنی چاہیے کہ واقعتاً اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو لڑاتے ہیں۔ جہاں تک میں بلوچ کو جانتا ہوں، جہاں تک میں بلوچ کی نفسیات کو جانتا ہوں، جہاں تک میں بلوچ کی سیاست کو جانتا ہوں، انسانیت دوستی کو جانتا ہوں، تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر غریب کے سامنے کسی نے ہاتھ اٹھایا اس پہ وہ کہتے ہیں یہ بلوچ نہیں ہے، خواتین پہ نظر غلط لگائی تو کہتے ہیں یہ بلوچ نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں کی کہتے ہیں بلوچ نہیں ہے۔ بلوچ کے اپنے ایک کوڈ آف کنڈکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم بلوچ کہتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں بلوچی کہا جاتا ہے، لیکن ہم جسے بلوچ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یعنی وہ ہر چیز میں غیرت، جرت، انصاف، راست گوئی، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی قابل نفرت ہے، اور اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس نے کیا اور یہ کیوں کیا گیا۔ واقعتاً جن پہ ہم الزام لگا رہے ہیں وہی لوگ ہیں، ہمارا جن پہ الزام ہے، جن کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ واقعہ وہی ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسی قبولیت کی ہے؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو کچھ اس وقت آگ لگی ہے، یہ آگ جنرل مشرف نے لگائی۔ بلوچستان میں یہ آگ جنرل مشرف نے لگائی، اور وہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے اور اس میں لوگ جل رہے ہیں، اس میں بلوچستان کے نوجوان جل رہے ہیں، اس میں بلوچستان کا کاروبار تباہ ہے، اس میں بلوچستان کے عام لوگ جل رہے ہیں، اس میں ہم امان نہیں ہے، وہ سارا صورتحال گمبھیر ہو گیا ہے، اور سیاست کو بھی اس نے اپنی نظر کی ہے۔ تو اس صورتحال میں دیکھیے، ہمیں ہماری بڑی واضح اور کلیئر موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ، ہم نہیں سمجھتے ہیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو ایک ساتھ بیٹھے اسلام آباد میں، جس میں پی ٹی آئی تھا، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، بی این پی، ساری پارٹیاں تھی، اور آپ کی سیول اور ملٹری جو ہے بیوروکریسی تھی پوری، یعنی پوری پاکستان کی جو طاقت ہے وہ ایک ساتھ تھی، اور انہوں نے ایک واضح فیصلہ کیا۔ وہ واضح فیصلہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا، وہ کسی عام فیصلہ نہیں تھا۔ اس میں ٹھیک ہے بعض علاقوں میں انہوں نے آپریشن کی بات کی، لیکن بلوچستان میں ایک واضح پیغام انہوں نے دیا کہ بلوچستان میں ڈائیلاگ کیا جائے گا، بلوچستان میں بات چیت کی جائے گی، بلوچستان کے جو لوگ اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور ان سے بات کی جائے گی۔ وہ بات کہاں تک گئی آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ اس دوران بلوچستان میں نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ اور مسلم لیگ کی حکومت تھی۔
یہ بات آگے بڑھائی گئی، لیکن پھر اچانک اس بات کو جس طرح جیسے ہی ڈاکٹر مالک کی حکومت ختم ہوئی تو یہ بات وہیں پہ رک گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایک نئی پالیسی آئی، پھر وہی پرانی پالیسی آئی، بات چیت کا راستہ روکا گیا، اور نہ صرف بات چیت کا راستہ روکا گیا، بلوچستان میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اس نے ان معاملات کو اور پیچیدہ بنا دیا۔ اب تو صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہم جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، ہم جو جمہوری سیاست کی بات کرتے ہیں، کوئی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے اداروں کو، ہمارے انتخابی عمل پہ بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے لوگ اس پہ باور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی نعرہ بازی کرتے ہو، الیکشن ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ الیکشن میں ٹپے مارے جاتے ہیں، ووٹ دوسروں کو پڑتے ہیں، کامیاب دوسرے ہوتے ہیں، اور واقعتاً یہ ہوا ہے۔ 2018 اور 2024 کے انتخابات نے بلوچستان کی صورتحال کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے، اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ اب ہم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے حکمران اگر یہ سوچتے ہیں، پاکستان کے حکمران اگر یہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان کو طاقت کے ذریعے ٹھیک کیا جائے گا، اگر وہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن سے معاملات حل کیے جائیں گے نا، تو میں ایک بات آپ کو بڑی واضح کہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ آج ہم یہاں آئے نا، کل اگر آپ آپریشن کریں گے، بلوچستان کا ایک بھی سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، ایک بھی سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ غلطیاں تو آپ لوگ کر رہے ہو۔ بلوچستان کو یہاں تک جو آپ نے پہنچا دیا ہے، تو 18 سال سے تو آپریشن ہو رہا ہے، اور کیا آپریشن کرو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پہ مذاکراتی عمل ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کس سے کریں، ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، آپ سے بات کرنے کو کوئی کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ آپ پر اعتماد اٹھ چکا ہے نا، آپ اعتماد بحال کریں، آپ کریڈیبل لوگوں کی کمیٹی بنائیں، آپ با اختیار پارلیمنٹیرینز کی کمیٹی بنائیں۔ بنے ہیں کمیٹیاں، بنی ہیں، انہوں نے رپورٹ دی، آپ جیسے لوگوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں اور ان کی رپورٹیں بھی بنائی ہیں، لیکن پھر ان رپورٹوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ یہ تجربات ہے نا، جب آپ کے تجربات بار بار غلط ہوں تو لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، تو لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ آپ نے سیاسی انجینئرنگ کر کے اس پوری عمارت کو جو ہے گرا دیا ہے، لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور یہ جو آپریشن کی بات ہے نا، یہ حقیقت میں اس کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، آپریشن کا سوچے نہیں۔ اگر آپ سوچتے ہو آپریشن، تو آپ بلوچستان کے تمام جمہوری پارٹیاں اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے نا، ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، سب سے پہلے میں ہوں، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ میں آپ کو دوسری بات، سر معذرت، ایک منٹ دیں سر، میری ایک مجھے میں دیتا ہوں، میں نفیس صاحب دیتا ہوں، آپ مجھے ایک منٹ اور، میں جمالی صاحب ایک منٹ اور دیں، میں اپنی تجاویز دوں، میں اپنی تجویز نہیں، دو صورتیں ہیں۔ میں اپنی اگر جمالی صاحب میری بات سن لیں، اگر تقاریر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ منسٹر صاحب ہیز ٹو گو۔ اگر آپ منسٹر صاحب کو موقع دے دیتے ہیں، مجھے ایک منٹ دے، میں اپنا وائنڈ اپ کر اب بہت ہو گیا، آپ 9 منٹ بول چکے ہیں، کافی ہو گیا۔ ایک منٹ جی آنریبل منسٹر صاحب، آپ ریسپانڈ کیجئے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن، پھر آ جائے گا بٹے سر وہ جاری رہے گی، وہ جاری رہے گی۔ میں تجویز دے دیتا ہوں سر، چیئرمین صاحب، تجویز یہ ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میری عرض سن لیں سر۔ آپ نے خود حکومتیں چلائی ہیں، جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک پری ارینج میٹنگ 12:30 کی ہے، اس میں انہوں نے ابھی جا کے ساری بریفنگ دینی ہے پارٹیسپینٹس کو پہلے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں موجود ہوں،
परसों ये खुद आ जाएंगे, मेरी अर्ज सुन लें, परसों ये फिर आ जाएंगे, परसों आएंगे, कंक्लूड होने पे ये सारा बताएंगे क्या कुछ किया है। जो दोस्त बोलना चाहता है आज भी बोले, मंडे को भी बोले। इट्स अ सेंसिटिव इशू सर, हम इसे जल्दबाजी में नहीं कर सकते। अब बात कर लूं क्यों? आप सुन ले 2 मिनट। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये आपका मसला नहीं है, हमारा है। बिस्मिल्लाह।